کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کی جدید یورپی آبادی کے آباء و اجداد بروغل سے نکلے تھے؟ جی ہاں، 10,000 برس قبل مسیح سے 4,000 برس قبل مسیح تک جاری رہنے والی انڈو یورپین مائیگریشن درہ بروغل کے راستے ہوئی تھی۔ یہ عظیم انسانی ہجرت کیا تھی اور اس میں بروغل کا کیا کردار تھا، یہ آپ ویڈیو کے آخر میں جان پائیں گے۔ پاکستان، افغانستان اور تاجکستان کے سنگم پر واقع بروغل وادی پاکستان کی چند پراسرار ترین وادیوں میں سے ایک ہے۔ 30 سے زائد میٹھے پانی کی جھیلوں، ایک عظیم گلیشیئر اور 2 تاریخی دروں کے ہوتے ہوئے بھی یہ وادی سیاحوں کی جنت نہیں بن پائی۔ دنیا آج تک اس کی درجنوں خوبصورت چراگاہوں، دلکش پہاڑوں اور دل فریب نظاروں سے بڑی حد تک ناواقف ہے۔ جہاں نما کے ناظرین کے لیے ہم آج لائے ہیں اس دلکش اور پراسرار وادی کا تفصیلی تعارف۔ بروغل کی سیاحت کب کی جا سکتی ہے، یہاں کیسے پہنچا جا سکتا ہے اور سیاحوں کے لیے یہاں کون کون سی سہولیات میسر ہیں۔ پاکستان کی دوسری بلند ترین جھیل کرومبر تک کیسے پہنچا جائے۔ چنگیز خان بروغل وادی میں کیوں آیا تھا۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان حائل واخان کی پٹی بروغل سے کتنی دور ہے۔ بروغل کا پولو دنیا بھر میں منفرد کھیل کیوں سمجھا جاتا ہے۔ بروغل فیسٹیول کب ہوتا ہے اور اس میں شرکت کیسے کی جا سکتی ہے۔ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ بروغل موسمیاتی لحاظ سے ٹنڈرا ریجن میں آتی ہے، جہاں سردیوں کا موسم انتہائی شدید ہوتا ہے۔ اس کے بلند علاقوں میں جولائی اور اگست میں بھی برف باری دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ سردیوں میں تو پوری وادی پہ برف کا راج ہوتا ہے، اس لیے جون، جولائی اور اگست وہ 3 مہینے ہیں جب بروغل کی وادی کا بیرونی دنیا سے رابطہ استوار ہوتا ہے۔ سال کے 9 ماہ اس دلکش وادی کے 1,500 باسی باقی دنیا سے کٹے رہتے ہیں۔ بروغل کی وادی چترال سے 270 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے۔ اس کا راستہ مستوج سے نکلتا ہے۔ جب چترال ریاست ہوا کرتا تھا تو مستوج اس کا دارالخلافہ تھا۔ یہ تاریخی شہر صدیوں تک بروغل درے کے راستے وسط ایشیا سے آنے والے تجارتی قافلوں کا میزبان رہا ہے۔ صدیوں کے اس سفر میں اس کی تاریخی اہمیت تو مان پڑ گئی ہے، لیکن مستوج آج بھی اپر چترال اور لوئر چترال کو ملانے والا اہم ترین جنکشن ہے۔ مستوج سے 40 کلومیٹر کی مسافت پر یارخون وادی شروع ہو جاتی ہے۔ مستوج سے یارخون کا فاصلہ کم مگر انتہائی دشوار ہے، جس پر 4x4 جیپیں یا بائک ہی چل پاتی ہیں۔ یارخون لشت میں کے پی حکومت نے 2025 میں سیاحوں کی سہولت کے لیے ایک ٹورسٹ ویلیج قائم کر دیا ہے، جہاں رہائش کے لیے پاڈس نصب ہیں جو مناسب کرائے پر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے قبل یہاں 2 مقامی گیسٹ ہاؤسز کے علاوہ سیاحوں کے قیام کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ یارخون لشت سے 1 گھنٹے کی مسافت پر بروغل پوسٹ آ جاتی ہے، جس کے قریب دنیا کے منفرد ترین کھیل یاک پولو کا گراؤنڈ بھی ہے، اور یہیں پر ہر سال بروغل فیسٹیول کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ یارخون اور بروغل پوسٹ کے درمیان گرم چشمہ کا مقام آتا ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہاں پائے جانے والے گرم چشمے سے ہر وقت 95 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم پانی نکلتا رہتا ہے۔ سلفر کی زیادہ مقدار کی وجہ سے اسے جلدی بیماریوں اور بیکٹیریل انفیکشن سے نجات کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ صوبائی حکومت یہاں سیاحوں کے لیے اس چشمے کے پانی سے نہانے کی سہولت فراہم کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ بروغل پوسٹ سے اگلا مقام اشکرباز ہے۔ 10-15 گھروں پر مشتمل یہ چھوٹی سی وادی کبھی گاڑیوں پہ سفر کا آخری مقام ہوا کرتی تھی، مگر اب اس سے آگے لشکر گاز تک گاڑیاں چلی جاتی ہیں۔ لشکر گاز پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالآخر بروغل وادی کے دامن میں پہنچ گئے ہیں۔ لشکر گاز میں فی الحال تو چند مقامی افراد نے 2 کمروں پر مشتمل ایک نیم پختہ چھوٹا سا ریسٹ ہاؤس بنا رکھا ہے، لیکن صوبائی حکومت یہاں ایک ٹورسٹ ویلیج قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جو خدا کرے جلد عملی شکل اختیار کرے۔
جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا، یارخون لشت کے چھوٹے سے ٹورسٹ ویلیج کے سوا یہاں سیاحوں کے لیے کوئی خاص سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ آپ کو یہاں اپنے قیام و طعام کا انتظام خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ بروغل میں آنے والے سیاحوں کے لیے ضروری ہے کہ رہائش کے لیے کیمپ ساتھ لے کر آئیں اور مستوج سے خوراک سمیت ضرورت کی تمام اشیاء کا سٹاک پورا کر لیں۔ بروغل کی مقامی آبادی ان 3 ماہ میں اپنے اور اپنے جانوروں کے لیے پورے سال کی خوراک اور دیگر ضروریات زندگی ذخیرہ کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہوتی ہے۔ یہ انتہائی ملنسار اور مہمان نواز لوگ سیاحوں کے لیے اپنے دل اور گھر ہمیشہ کھلے رکھتے ہیں، مگر ان جفا کش لوگوں پر بوجھ بننے کے بجائے اپنا انتظام خود کر کے تشریف لائیں۔ 4 کلومیٹر لمبی اور 2 کلومیٹر چوڑی کرومبر جھیل اپنی 4272 کلومیٹر کی بلندی کے ساتھ پاکستان کی دوسری بلند ترین جھیل ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو لشکرگاہ سے گھوڑے کرائے پر مل جاتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ پیدل ہی جھیل کی جانب روانہ ہو جائیں۔ دونوں صورتوں میں 5 سے 6 گھنٹے میں آپ کرومبر جھیل پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بلندی میں دوسرے نمبر پہ ضرور ہے، مگر پاکستان کی بلند ترین جھیل رش لیک کے مقابلے میں کہیں زیادہ دلکش اور حسین ہے۔ یہاں گزارا وقت ہمیشہ کے لیے آپ کی یادوں میں محفوظ ہو جائے گا۔ بہت سے مہم جو نوجوان اب موٹر سائیکلوں پر کرومبر جھیل تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ آف روڈ بائیکنگ کے ماہر نہیں ہیں تو یہ ایڈونچر ہرگز مت کریں۔ کرومبر جھیل سے ایک خوبصورت اور دشوار راستہ گلگت بلتستان میں اشکومن کی طرف بھی نکل جاتا ہے، بلکہ کئی ایک سیاح جنہوں نے پوری بروغل وادی کے بجائے صرف کرومبر جھیل دیکھنی ہوتی ہے، اسی راستے سے جھیل تک آتے اور واپس گلگت لوٹ جاتے ہیں۔ بروغل پوسٹ سے 15-20 منٹ کی مسافت پر شانتر گلیشیئر شروع ہو جاتا ہے۔ اس گلیشیئر سے بھی ایک تاریخی درہ آپ کو گلگت بلتستان کی یاسین وادی تک لے جاتا ہے۔ یہ 3 سے 4 گھنٹے کا پیدل سفر ہے، جس کے لیے کسی مقامی فرد کا بطور گائیڈ آپ کے ہمراہ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ بھٹک بھی سکتے ہیں اور گلیشیئر میں بنی بے شمار دراڑوں میں گرنے کا اندیشہ بھی رہتا ہے۔ مگر ان خطروں کے باوجود چانتر گلیشیئر کے راستے یاسین تک پہنچنا ایک انوکھا اور یادگار تجربہ ہے۔ بروغل کا تاریخی درہ کبھی افغانستان اور تاجکستان کے سرحدی علاقوں سے چترال آنے والے تجارتی قافلوں کا معروف راستہ ہوا کرتا تھا۔ سرحد کے دونوں جانب آباد واخی اور خوار قبیلوں کے لوگ ایک دوسرے کے علاقے میں آنے جانے کے لیے بھی یہی راستہ استعمال کرتے تھے۔ ڈورنٹ لائن قائم ہو جانے کے بعد سے بتدریج یہ درہ بڑی تجارتی سرگرمیوں یا آمد و رفت کے لیے استعمال ہونا ختم ہو گیا ہے، لیکن ایڈونچر کے شوقین پاک فوج کی اجازت سے اس درے کے پاکستانی حصے کا دورہ کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 13ویں صدی میں جب منگولوں نے افغانستان پر قبضہ کیا تو چنگیز خان خود تاجکستان اور واخان سے ہوتا ہوا بدخشاں صوبے اور بروغل تک آیا تھا۔ چنگیز خان کے اس سفر کا کوئی مستند حوالہ تو موجود نہیں ہے، لیکن اس دور کی تاریخ اور منگولوں کی اس علاقے میں آمد و رفت دیکھتے ہوئے یہ مقامی روایت قابل اعتبار ہی گردانی جاتی ہے۔ بروغل کی وادی میں کرومبر کے علاوہ چھوٹی بڑی 30 جھیلیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے 8-10 تک آپ مقامی افراد کی رہنمائی میں بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ یہ خوبصورت جھیلیں اب سردیوں میں سائبیریا سے آنے والے مہاجر پرندوں کے لیے بھی عارضی پڑاؤ کا کام دیتی ہیں، لیکن موسم سرما میں بروغل بند ہو جانے کی وجہ سے ماہرین اور فوٹوگرافرز ان پرندوں تک رسائی سے محروم ہیں۔ پہلی مرتبہ بروغل فیسٹیول کا انعقاد آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک نے ایک جرمن ادارے کی مدد سے کیا تھا۔ تب سے وقتاً فوقتاً پاک فوج کے تعاون سے یہ فیسٹیول منعقد کیا جاتا رہا ہے۔ پچھلے 1-2 برسوں سے حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ یہ فیسٹیول باقاعدہ شکل اختیار کر لے اور اس خطے کی پہچان بن جائے۔ یہ فیسٹیول اگست کے دوسرے ہفتے میں منعقد ہوتا ہے۔ اس برس یہ 3 دن پر مشتمل تھا اور 14، 15، 16 اگست کو جشن آزادی کی مناسبت سے یہاں پرچم کشائی، یاک پولو، ہارس ریس، نیزہ بازی اور گھوڑوں پر کرتب جیسے کھیل منعقد کیے گئے۔ سیاحوں کے لیے یاک کے گوشت اور دودھ سے بنی خوراک کے خصوصی سٹال لگائے گئے اور مقامی خواتین کی دستکاریوں کی نمائش کی گئی۔
بروغل فیسٹیول کو حکومتی سرپرستی حاصل رہی اور یہاں سیاحوں کے لیے مناسب انتظامات کر لیے گئے تو آنے والے چند برسوں میں یہ فیسٹیول دنیا بھر میں چترال کی پہچان بننے کا پوٹینشل رکھتا ہے۔ نیشنل جیوگرافک نے جینوگرافک پروجیکٹ 2012 میں شروع کیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انسانی ڈی این اے کو استعمال کرتے ہوئے یہ معلوم کیا جائے کہ انسان افریقہ سے نکل کر ایشیا، امریکہ اور یورپ تک کیسے پہنچا۔ یہ پروجیکٹ تاحال جاری ہے اور مختلف ممالک کے لوگوں کا ڈی این اے استعمال کرتے ہوئے نیشنل جیوگرافک نے انسانی ہجرت کا بڑی حد تک درست اور مکمل نقشہ تیار کر لیا ہے۔ اس کے مطابق M45 ڈی این اے مارکر رکھنے والے لوگ بروغل کے راستے سفر کرتے ہوئے بالآخر یورپ پہنچ گئے۔ آج کے انگلینڈ کی 70% آبادی اسی M45 مارکر کی دو ورائٹیوں M173 اور M343 پر مشتمل ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بروغل کا درہ آج سے ہزاروں برس پہلے بھی انسانوں کے زیر استعمال رہا ہے۔ یہ ہجرت جانور چرانے والے قبیلوں نے بہتر چراگاہوں کی تلاش میں کی تھی۔ بروغل کے دشوار راستوں اور وہاں قلیل آبادی کی وجہ سے حکومت نے بہت عرصہ اسے نظر انداز کیے رکھا ہے، مگر چند برسوں سے امید بندھی ہے کہ بروغل کے مقامی افراد اور یہاں آنے والے سیاحوں کو جلد وہ سہولتیں میسر ہوں جو اس دلفریب وادی کے شایان شان ہیں۔